میرے نبی میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، یعنی اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، جانور بھی ہیں۔ ہمیں ایسے مسلمان چاہیے جو دین اور دنیا کی تعلیم کو جمع کرنے والے ہوں، ایسے ڈاکٹرز چاہیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں، ایسے انجینئرز چاہیے جو صحیح معنوں میں قوم کے معمار ہوں اور صرف اپنے پیسے کے لیے نہیں بلکہ قوم کی اور پوری دنیا کی خدمت کر کے اپنے پیشے کو اپنانے سے مینیجر۔ ہم نے ایک بچے کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، ایک گلوبل سٹیزن بنانا ہے۔ یہ بہت اہم اسپیکٹ ہے جو ہماری جیسی ڈیولپنگ کنٹریز میں آتا نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اپنے کھانے پینے پہ ہی سروائیول میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اس کو کون سوچتا ہے کہ میرا ایک کردار دنیا میں بھی ہے، میں نے دنیا کے شہری کے طور پر ایک کردار ادا۔ بعض بچے ایسے ہوں گے کہ 5 پارے ہونے کے بعد ان پہ اتنا برڈن ہوگا کہ وہ اسکول ساتھ نہیں پڑھ سک رہے ہوں گے۔ تو آپ نے فرض کریں تیسری جماعت بڑی آئیڈیل ہے، 3rd کلاس یا 4th کلاس۔ یہاں میں یہ بات والدین سے کہوں گا کہ آپ اسکولنگ میں کنجوسی نہ کریں، آپ کو اپنا پیٹ کاٹ کر بچے کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھانا پڑھائیں۔ ہماری حکومت کی نحوست ہے کہ وہ ایجوکیشن نہیں دیتی، سرکاری ایجوکیشن جو ہے وہ مذاق ہے، ہمیں ایجوکیشن خود دینی پڑتی ہے، اور یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا، جو ٹیکس لیے جاتے ہیں اس کے مقابلے میں ایجوکیشن فری ہونی چاہیے پوری دنیا میں۔ جب اس کا او لیول یا میٹرک ہو گیا ہے، اب آپ کے پاس اگر عالم بنانا ہے اپنے بچے کو، سبحان اللہ، اب آپ اس کو عالم بنائیں، اور عالم کسی ایسی جگہ سے بنائیں جہاں پر اس کی جو یہ کنٹمپری ایجوکیشن ہے یہ بھی چلتی رہے، یا جہاں یہ عالم بنے وہاں ہی ساتھ میں ماسٹرز بھی کر چکا ہو یا کم سے کم BSc بھی کر چکا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جو ایشو زیادہ بات کیے جاتے ہیں اس میں ایک بچوں کی تعلیم کا ہے۔ جو والدین پاکستان میں یا دنیا میں مختلف جگہوں پہ اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دینا چاہتے ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم ان کا ٹریک کیا بنائیں، کون سے اسکول میں پڑھائیں، کیسے پڑھائیں، اور اس کے بعد مدرسے کے لیے کب نکالیں، دوبارہ اسکول میں کب ڈالیں۔ سو اے بیلنس کیریئر، اس کو کیسے کنٹینیو کیا جائے۔ اس میں اپنا تجربہ اور جو ہم نے اپنے اساتذہ سے دیکھا اور جو ڈیفرنٹ تجربے ہوتے رہے ہیں لوگوں سے پوچھ کے، اس میں عرض کر دیتا ہوں، بیکاز میرا ایک بڑا پیشن اور جو خاص موضوع ہے وہ ایجوکیشن ہے، اور اس میں بہت اسلامک ایجوکیشن بھی اور جو کنٹمپری ایجوکیشن ہے، دونوں میں ہم چلتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے تو آپ آئیڈیالوجی سمجھیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ہم نے ایک بچے کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، ایک گلوبل سٹیزن بنانا ہے۔ یہ بہت اہم اسپیکٹ ہے جو ہماری جیسی ڈیولپنگ کنٹریز میں آتا نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اپنے کھانے پینے پہ ہی سروائیول میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اس کو کون سوچتا ہے کہ میرا ایک کردار دنیا میں بھی ہے، میں نے دنیا کے شہری کے طور پر ایک کردار ادا کرنا ہے، جس میں ہمارے سامنے بچے کو اس کام کے لیے قابل بنانا ہے کہ انوائرمنٹل ایشوز اور جو انسانیت میں اس وقت تباہیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، لڑائی ہو رہی ہے آپس میں، اور دنیا پولرائز ہو رہی ہے، اس پر مجھے اپنا کردار ادا کرنا ہے، دنیا کو اسکل سکھانی ہے، دنیا کو امن دینا ہے، دنیا کو خدمت دینی ہے۔ اس کی فکر بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ دنیا میں اس وقت میرا کردار دنیا کے شہری کے طور پہ ایز اے گلوبل سٹیزن کیا ہے، کہ دنیا میں اس وقت سب سے نمبر 1 جو ایشو ہے وہ انوائرمنٹ کا ہے، کہ اس وقت دنیا انوائرمنٹل کرائسس میں ایک ڈیزاسٹر کی جانب جا رہی ہے، جہاں پر پوری دنیا میں پولز پہ برف پگھل رہی ہے۔ پاکستان میں یا کسی ملک میں آپ دیکھ لیں، ہماری برفیں پگھل رہی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، اور اس کے بعد 20-30 سال بعد، 20 سال کے اندر، بلکہ 15 سال کے اندر اگر ایسے ہی رہا تو اس کے بعد قحط آئیں گے، اور درخت نہیں لگ رہے، اور اس کی وجہ سے دنیا میں اموات بڑی زیادہ ہوں گی۔ اسی طرح دنیا میں امن ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں مختلف ایشوز پہ۔ اس پر اپنا کردار ادا کرنا تو ایک تو گلوبل سٹیزن کا کردار ہے۔ نمبر 2، اس کا جو کردار ہے ایک مسلمان کا، اور یہ سارے کردار اصل میں مسلمان ہی کے ہیں، جس میں اس کو یہ فکر کرنی ہے کہ میں نے صرف اپنے آپ کو نہیں بنانا، اپنے ملک کو بنانا ہے، اپنی قوم کو بنانا ہے، بلکہ ساری انسانیت کی فکر کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے نبی میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، یعنی اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، جانور بھی ہیں، دنیا کی ہر لیونگ بینگ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے۔ یہی کردار ایک مسلمان کا ہے، تو ہم نے اپنے بچے کی اس پہ تربیت کرنی ہے، پھر اس کو اللہ کے نبی کا ایک سچا وفادار امتی بنانا ہے، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اس کو کانفیڈنس دینا ہے، اس کو بہادری دینی ہے، کیئرنگ ایٹیٹیوڈ دینا ہے، اس کو ایموشنل انٹیلیجنس دینی ہے، وہ صبر والا ہو، وہ کیئرنگ ہو، وہ ایثار کرنے والا ہو، وہ سیکریفائز کرنے والا ہو، اس قسم کی مختلف صفات پیدا کرنی ہیں۔
پھر اس کے اندر دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا ایک بیلنس پیدا کرنا ہے۔ دینی تعلیم اس لیے کہ یہی وہ تعلیم ہے جو انسان کو اپنے رب سے ملاتی ہے، اور جو بندے کا بنیادی کردار جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو دنیا میں بھیجا ہے کہ عبادت کے لیے، کہ انسان اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کا عبد غلام بننے کے لیے دنیا میں آیا ہے، تو اس کو قرآن کے الفاظ بھی سیکھنے ہیں، قرآن کے معنی بھی سیکھنے ہیں، حدیثیں یاد بھی کرنی، اللہ کے نبی کی احادیث کو سمجھنا بھی ہے، صرف رٹا نہیں لگانا، سمجھنا بھی ہے، فقہ کے بنیادی مسائل سمجھنے، اور اپنا کردار ایز اے مسلم اس کو سمجھنا ہے۔ نمبر 2، دنیا کی تعلیم جو کنونشنل ایجوکیشن، جس کو سیکولر ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے، وہ اس لیے حاصل کرنی ہے کہ اللہ کو ایسا مسلمان مطلوب ہے، اور اللہ کے نبی کو جو دنیا میں ایک با اثر کردار ادا کرے، اس کی دوڑ صرف مسجد تک نہ ہو بلکہ وہ مسجد کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے والا ہو۔ ہمیں ایسے مسلمان چاہیے جو دین اور دنیا کی تعلیم کو جمع کرنے والے ہوں، ایسے ڈاکٹرز چاہیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں، ایسے انجینئرز چاہیے جو صحیح معنوں میں قوم کے معمار ہوں، اور صرف اپنے پیسے کے لیے نہیں بلکہ قوم کی اور پوری دنیا کی خدمت کر کے اپنے پیشے کو اپنا، ایسے مینیجر، ایسے کمپیوٹر سائنٹسٹ، ایسے لائرز، اور ایسے فوجی آرمی کے لوگ، ایسے بیوروکریٹس چاہیے جو قوم کی خدمت کرنے والے ہوں۔ تو دے شوڈ بی اویئر کہ گلوبل حالات کیا چل رہے ہیں اس وقت، اور اپنے فن کی سکل کے ایکسیلنس پہ پہنچنے والے ہوں، اور دین کی یہ صفات، سچائی کو، امانت کو، دیانت کو، صبر کو، تدریج کو، گریجول چلنے کو، اس کے ساتھ ملا کر چلنے والے ہوں۔ اس کے لیے یہ میں نے ایک تھوڑی سی بہت بنیادی بات کی ہے کہ ہمیں کس قسم کا آدمی بنانا ہے۔ اکثر حضرات ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ اس آئیڈیالوجی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کسی ایک ایکسٹریم پہ جاتے ہیں۔ بڑا طبقہ تو وہ ہے جو صرف انگریز کا غلام بناتا ہے، ایک مٹیریلسٹک مسلمان بناتا ہے کہ جس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ زیادہ پیسہ کماؤ گے تو کامیابی ہے، پیسہ نہیں کماؤ گے تو کامیابی نہیں ہے، دیٹس اٹ۔ اور اپنی زندگی، لائف سٹائل تمہیں اچھا گزارنا ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں بل ادارک علمہم فی الآخرہ، یہ اللہ نے غیر مسلموں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا علم آخرت سے پیچھے رہ گیا ہے، بل ہم فی شک منہا، بلکہ آخرت میں شک میں پڑ گئے، بل ہم منہا عمون، بلکہ آخرت سے اندھے ہیں۔ دوسری طرف وہ مسلمان بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف ٹوپی داڑھی پہنا کر، صرف قرآن پڑھا کر ہم بڑا خدمت کریں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ مسلمان تو اچھا بن جائے گا لیکن یہ کوئی بڑی خدمت نہیں کر سکے گا، اور ہو سکتا ہے بڑا ایک اس کے اندر شدت پسندی بھی آ جائے، کیونکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو معاشرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر معاشرے جڑا ہوا نہیں ہوگا وہ اسلام کی بڑی غلط تعبیر لوگوں میں پیش کرے گا، عیسائیت کی رہبانیت قسم کی۔ یاد رکھیے ہمارے دین میں رہبانیت، جس کو انگریزی میں موناسٹسزم کہا جاتا ہے، کہ اچھا مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو سارا دن مسجد میں بیٹھا ہے، جو ہر وقت خانقاہ میں بیٹھا ہے، جو ہر وقت ٹوپی پہن کے بیٹھا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اچھا مسلمان وہ ہے جو نماز کے وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، جو کاروبار کے وقت میں کاروبار کر رہا ہے، ایجوکیشن کے وقت میں ایجوکیشن کر رہا ہے، اسپورٹس کے وقت میں اسپورٹس کر رہا ہے، جب خاندان کا حق ہے تو ان کا حق دے رہا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اور اس کو حقوق فرائض پتہ ہیں دین کی روشنی میں، اور اپنے بڑوں کے ساتھ کیا بیٹھنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ تفریح کیا کرنی ہے، سارے کردار وہ ادا کر رہا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہے کہ میں اس وقت پیرنٹنگ پہ بات نہیں کر رہا، بس یہ ایجوکیشنل چینل کیسے چلنا ہے، پیرنٹنگ پہ اور ویڈیوز میری چینل پہ ہیں، آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، آپ کو مل جائیں گی۔ دیکھیں آئیڈیالوجی آپ نے سمجھ لی، اب آپ نے بچے کو مونٹسری سے پڑھانا شروع کیا، اب مونٹسری سے پڑھائیں اس کو۔ جب بچہ ہو گیا ہے تھوڑا سا 5 سال کا، تو اس کو اب قاعدہ پڑھانا شروع کر دیں، گھر پہ اگر پڑھا سکتے ہیں، والدین اتنی اویئر ہونے چاہیے کہ وہ خود پڑھا سکیں، اور نہیں تو کوئی اچھا مکتب مدرسہ ہو تو وہاں پر، مدرسے مکتب میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں 7 سال سے کم بچہ نہ ہے، ہمارے اپنے مدرسوں میں بھی ہم نے یہ پالیسی بنائی ہوئی ہے، 7 سال سے نیچے بچہ نہیں آئے گا، کیونکہ 7 سال سے نیچے بچہ جو ہے اس کو محبت زیادہ دینی ہوتی ہے، اس کو پڑھانا زیادہ نہیں ہوتا، اس کو تو سینے سے لگانا ہوتا ہے، پیار دینا ہوتا ہے، اس کی نشو و نما اس کے کھیل کی شکل میں، اس کی کریٹیوٹی کو ابھارنے کی شکل میں کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی ترغیب دینے کا جو حکم فرمایا وہ 7 سال کی عمر میں فرمایا۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اللہ نے فرمایا اپنی اولادوں کو نماز کا کہنا شروع کرو، کہنا، جب وہ 7 سال کے ہیں۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ 7 سال سے پہلے زیادہ فارمل ایجوکیشن بچے کو دینی نہیں چاہیے، نہ دینی نہ دنیاوی، انفارمل دینی چاہیے۔ گھر میں ماحول ایسا ہو جس میں وہ بھی پیرنٹنگ کی بات آ جائے گی، وہ ہماری اگلی ویڈیوز میں ہے، یہ پچھلی ویڈیوز میں، کہ آپ کو انفارمل ایجوکیشن، اللہ سے محبت کیسے دلانی ہے اس کو، کیسے کہانیاں سنانی ہیں، اور کیسے بات بات پہ رسول اللہ کی محبت دلانی ہے اس کو، اور کیسے دنیا کے نظام اس کو سکھانے کہ بیٹا یہ تم دیکھ رہے ہو نا گند ہے، بولے ہاں بڑا گند ہے کراچی میں، ہر جگہ کچرا ہے، تو بیٹا اس کا حل کیسے ہوگا، کیا کرو گے؟
تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ آج بات کر رہا تھا, میں نے کہا بیٹا تم کیا کرو گے, تو وہ باہر ہے, جو باہر پڑھ رہا ہے, تو وہ آیا سوچنے لگا, اس نے خود ہی کہا, میں نے کہا کراچی کا مسئلہ کیا ہے, کہہ رہے بہت اچھا ہے. میں کہا مسئلہ کیا ہے, کہہ رہے پہلا مسئلہ تو گند ہے. میں نے کہا تم کیا کرو گے اس کے لیے, کہتے میں جب آ جاؤں گا نا پڑھ کے وہاں سے, تو میں ایک صفائی کی کمپنی بناؤں گا. تو میں نے کہا کہ صفائی کی کمپنی تم کیسے بناؤ گے, اس کے لیے تو پیسہ چاہیے. کہہ رہے ہاں میں اب پہلے بزنس کروں گا, ایک کمپنی بناؤں گا, بزنس سے جو نفع آئے گا اس کو ایک میں فلانتھراپی کی آرگنائزیشن بناؤں گا جس کا کام ہوگا کراچی کو صاف کرنا. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. اب یہ کھٹکھٹائیں, آپ اس کو بولیں کہ تم کیا کر سکتے ہو, سولوشن بیس مسلمان بنائیں اس کو, اور ایک پازیٹیو تھنکنگ دیں. دیکھیں ہم جب ہر وقت یہ بات کرتے ہیں نا, یہ خراب یہ خراب یہ خراب, اس کا بچے پر بڑا اثر ہو رہا ہوتا ہے. یہ بچے پر ایسا اثر ہے جیسے آپ اس کی جھولی میں گند اور کچرا ڈالے جا رہے ہیں, یا اس کے دماغ میں کچرا ڈالے. بچے کے سامنے یہ باتیں نہ کریں, ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے. بچہ نیگیٹو سوچ کا ہو جائے گا, ڈیفینسو سوچ کا ہو جائے گا. اس کو پازیٹیو سوچ دینی ہے آپ نے, وہ کام دکھانے جس سے تعمیر آتی ہے. یہ آپ نے دے دیا 7 سال. اب چونکہ ہمارے یہاں مجبوری ہے, ہمیں مونٹسری میں یا نرسری میں اس کو بچے کو ڈالنا ہے 3 سال کی عمر میں, تو آپ ڈال دیں اس کو. مونٹسری میں ویسے کھلاتے ہی ہیں, اچھی بات ہے, نرسری میں بھی تھوڑا سا پڑھاتے ہیں, کھلاتے ہیں. بچہ فرسٹ کلاس میں پہنچ جائے گا اراؤنڈ, جب وہ ہوگا 5 سال کا, تو وہ کلاس 1 میں جائے گا بچہ. اس وقت اس کا ناظرہ آپ شروع کرا دیں, قاعدہ اور ناظرہ. اب اس میں اچھے سے اچھا استاد ڈھونڈیں, آن لائن بھی مل سکتا ہے, آن کیمپس بھی. ہمارے اساتذہ بھی جو حفظ ناظرے کے ہیں ان کو بھی سمجھداری سے پڑھانا چاہیے, مار پیٹ سے نہیں پڑھانا چاہیے. مار پیٹ سے زیادہ پڑھا رہے تو آپ اس مدرسے میں بچے کو نہ بھیجیں, اس مدرسے میں بھیجیں جہاں اخلاق اور طریقہ سکھایا جاتا ہے. جب بچے کا ناظرہ اچھا ہو جائے, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کسی بچے کے 5 پارے ہو جاتے ہیں تو اس کو اس کے اساتذہ کہتے ہیں کہ اس کو حفظ میں ڈال دو, کیونکہ وہ ناظرہ اچھا پک کرتا ہے. اگر کبھی نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں اس کے نہیں 10 پارے 15 پارے ناظرہ اس کے ہو جائیں, پھر اس کو ہم حفظ کرائیں گے. وہ آپ اچھے استادوں پہ چھوڑ دیں, مشورہ کرتے رہیں. اس وقت بچے کو پھر حفظ کرانا آپ شروع کر دیں جب وہ سمجھ لیں آپ کلاس 2 میں کلاس 3 میں جا رہا ہے. جب اس کے حفظ ہو جائے 2 3 4 5 پارے تک اندازاً, تو اس کے بعد آپ سوچیں اس کو اسکول سے ہٹانا ہے. یہاں پر آپ یاد رکھیں بچے 3 قسم کے ہیں, موٹی موٹی اگر ہم تقسیم کریں. ویسے بچے تو ہر بچہ اللہ نے دوسرے سے جدا بنائے, اپنے کسی ایک بچے کو دوسرے پہ جج کبھی نہیں کرنا چاہیے. ہم 3 آسانی کے لیے ہم 3 ایجوکیشن میں کیٹیگرائز کرتے ہیں. ایک وہ بچہ جو ایوریج ہے, تو ہم پالیسی زیادہ ایوریج بچے کے حساب سے بناتے ہیں. دوسرا بچہ وہ جو ابو ایوریج ہے. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں, حفظ میں بات کرتے ہوئے, اسکولز میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ ایوریج بچہ جو ہے وہ 3 سال میں حفظ کر لینا چاہیے اس کو, 2.5-3 سال میں. جو ابو ایوریج ہے وہ 2 سال اس سے کم میں, بعض 1-1.5 سال والے بھی حفظ کرے گا. اور تیسرا بچہ وہ ہے جو بلو ایوریج ہے, یعنی بچے میں کوئی خرابی نہیں ہے, اس کی جو یہ اسکل ہے میمورائزیشن کی, یہ تھوڑی سی ویک ہے. اللہ کی طرف سے دوسری اسکل اچھی ہوگی, تو اس کو 3.5-4 سال لگ جائیں گے. تو آپ نے بچے کو ویسے چلانا ہے, اور وہ استاد کے دیکھ کر اس کو آپ نے حفظ شروع کرا دینا ہے. تو 5 پارے. اچھا, اسی میں عرض کرتا, بعض بچے ایسے ہوں گے کہ 5 پارے ہونے کے بعد ان پہ اتنا برڈن ہوگا کہ وہ اسکول ساتھ نہیں پڑھ سک رہے ہوں گے. تو آپ نے فرض کریں تیسری جماعت بڑی آئیڈیل ہے, 3rd کلاس یا 4th کلاس پڑھا کے آپ نے اسکول چھوڑا دینا ہے اس کو, اور آپ نے اس کو فل ٹائم حفظ میں ڈالنا ہے. صبح حفظ کرے, دوپہر کو حفظ کرے. بعض بچے صبح میں سارا پورا کر لیں گے, بعض دوپہر بھی چاہیے ہوگی ان کو. دن میں 1-2 گھنٹے آپ اس کو ٹیوشن پڑھائیں, کسی اچھی اکیڈمی میں, کسی ٹیچر کے, تاکہ اس کا جو میتھ, سائنس اور جغرافی کے ساتھ جو تعلق ہے, سوشل سائنسز کے ساتھ, ہائیجین کے ساتھ, وہ رہے, وہ نہ ٹوٹے اس کا. اردو, انگلش, اپنی زبان جو بھی ہے, جو بھی جس لینگویج کو بھی پڑھتا ہے وہ. اس کے ساتھ ساتھ جب بچے کے 15-20 پارے ہو جاتے ہیں تو نارملی اس پر بوجھ اتنا ہو جاتا ہے کہ اب وہ ساتھ میں سکولنگ نہیں کر سکتا. اگین اگر وہ بچہ ایکسٹرا آرڈنری ہے تو وہ سکولنگ بھی ساتھ چلا رہا ہوگا. یا کسی ملک میں آپ رہتے ہیں جو ہمارے یو کے میں ہیں, یو ایس میں ہیں, یا ڈیولپ کنٹریز میں, کسی بھی دنیا میں ہے جہاں پر سکولنگ مینڈیٹری ہے, وہاں پر سکولنگ آپ کو کرانی تو آپ کرانی ہے. اگرچہ وہاں بھی آپ اپلیکیشن دے کر اس کو ہوم سکولنگ کرا سکتے ہیں, لیکن وہاں آپ کو کرانی تو وہاں اس کو شام میں کرائیں. یہ اگر آپ اس طرح چلاتے رہے تو بچے نے اگر اسکول چھوڑ دیا, فرض کریں آپ نے اس کو 3rd کلاس پڑھا کر اسکول چھوڑوا دیا, تو اس کی جب ایج ہوئی ہوگی 2 سال ہو جائیں گے تو اس کا حفظ پورا ہو جانا چاہیے. اس کے بعد گردان کے لیے اس کو 6 مہینے چاہیے, جس میں یہ بچہ اپنی حفظ کی گردان کرے گا. یعنی یہ پہلے اس کو ہر ایک پاؤ کر کے پورا قرآن سنائے گا, 1/4 کر کے, تو یہ 4 مہینے میں پورا ہوگا. اس کے بعد آدھا پارا کر کے پورا قرآن سنائے گا, تو یہ 2 مہینے میں پورا ہوگا. اس کے بعد ایک پارا کر کے قرآن سنائے گا, تو یہ 1 مہینے میں پورا ہوگا. اس کے بعد پھر 2-2 3-3 پارے کر کے کرائے گا, تو یہ 6 مہینے میں 7 مہینے میں اس کی گردان ہو جائے گی.
اس کے بعد آپ نے اس کو یہ بچے کی اگر ایج ہو گئی ہے 6 کلاس کی تو آپ نے 6 کلاس میں ڈال دینا ہے، 7 کی ہوگی تو 7 میں ڈال دینا ہے، 1 سال پیچھے بھی اپنا بچہ اسکولنگ میں اپنی ایج سے ہو جائے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ البتہ اسکول میں ڈالنے سے پہلے چونکہ یہ اسکولنگ سے ڈسکنیکٹ رہا ہے بچہ، بعض 6 مہینے، بعض 2 سال، بعض 1 سال، تو اس کو آپ نے تھوڑی سی کچھ ریویژنز کرانی ہے کسی اچھے اسکول ٹیوشن ٹیچر سے، کہ یہ اس کی ریویژن ہو جائے اور اس کو کیپیبل بنانا ہے اس اسکول میں ایڈمیشن کے لیے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس اسکول میں ایڈمیشن کرانا چاہ رہے ہیں۔ یہاں میں یہ بات والدین سے کہوں گا کہ آپ اسکولنگ میں کنجوسی نہ کریں، آپ کو اپنا پیٹ کاٹ کر بچے کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیں۔ ہماری حکومت کی نحوست ہے کہ وہ ایجوکیشن نہیں دیتی، سرکاری ایجوکیشن جو ہے وہ مذاق ہے، ہمیں ایجوکیشن خود دینی پڑتی ہے، اور یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا، جو ٹیکس لیے جاتے ہیں اس کے مقابلے میں ایجوکیشن فری ہونی چاہیے۔ پوری دنیا میں کوالٹی ایجوکیشن نہیں ملتی لیکن ہمیں کرنا ہے، تو ہم نے ایجوکیشن میں آپ کنجوسی نہ کریں، آپ اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیں۔ انشاءاللہ یہ جو آپ گھر کا پیسہ بچا کر، اپنے خرچوں کو بچا کر اپنے بچے کو اچھی تعلیم دیں گے، یہ آپ کو آگے فائدہ دے جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہاں پر گویا کہ یہ بچہ آپ کا اب 6 یا 7 کلاس میں، یا کبھی کبھی اگر آپ نے بعد میں اس کو اٹھائے 8 کلاس میں بچہ جا کر فکس ہو جائے گا اور یہ اپنی سکولنگ برقرار رکھے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے اس کی سکولنگ میٹرک تک یا او لیول تک اچھی کرانی، یہاں پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہاں پر بہت سارے ادارے کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر کہتے ہیں ہم سکولنگ کے ساتھ دوبارہ ہم عربی پڑھائیں گے، یہ پڑھائیں گے، وہ اتنی زیادہ پڑھاتے ہیں کہ وہ سکولنگ متاثر ہو جاتی ہے۔ میں اس کے بالکل خلاف ہوں، میں ان سے بہت ادب کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ اگر آپ نے بچے کو سکولنگ اچھی نہیں دی تو یہ بات سمجھیے کہ سکولنگ کوئی غیر مسلموں کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ مسلمان سائنسدان جو تھے، سائنس کو ایجاد کرنے والے مسلمان تھے، یہ سارے علوم جغرافی کے اور ایسٹرونومی کے اور فزکس اور کیمسٹری کے مسلمانوں نے بنائے، اور چند بیسک سکلز ہوتی ہیں انسان کے اندر جو اس کو آتی ہیں کہ کسی سے بات کیسے کرنی ہے، کھانا کیسا ہے، پہننا کیسا ہے، لوگوں سے ملنا کیسا ہے، یہ اسکول سے ہی آتی ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارا مدرسہ یہ نہیں سکھاتا، چند مدرسے پاکستان میں ہوں گے جو یہ اسکل سکھاتے ہیں کہ ایک انسان کو اویئر ہونا ہے، کانفیڈنٹ ہونا ہے، اس کو ڈیسک پہ بٹھا دیا جائے، کوئی پروجیکٹ دے دیا جائے وہ کام کر لے، وہ نہیں کر سکتا، سکھانا چاہیے لیکن نہیں۔ تو آپ کو اس لیے ان حالات میں سکولنگ اس کو میٹرک او لیول تک بہت سٹرونگ کرانی ہے، اور اس میں اس کو اللہ کی محبت ڈالنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین کے سلسلوں سے تعلق، بیانات سے تعلق، یہ آپ کو خود کرنا ہے، اور اس کے حفظ کو برقرار رکھنا ہے، اور تھوڑی تھوڑی اسلامک سٹڈیز کہیں نہ کہیں سے لیکچرز یا کوئی نہ کوئی کورس اس کو تھوڑے تھوڑے کراتے رہنا ہے تاکہ وہ اس سے اویئر رہے۔ جب اس کا او لیول یا میٹرک ہو گیا ہے، اب آپ نے اب آپ کے پاس اگر عالم بنانا ہے اپنے بچے کو، سبحان اللہ، اب آپ اس کو عالم بنائیں، اور عالم کسی ایسی جگہ سے بنائیں جہاں پر اس کی جو یہ کنٹمپری ایجوکیشن ہے یہ بھی چلتی رہے، جہاں یہ عالم بنے وہاں ہی ساتھ میں ماسٹرز بھی کر چکا ہو یا کم سے کم بی ایس سی بھی کر چکا ہو، کم سے کم اتنی بات ہے۔ اور اگر آپ نے اس کو کسی اور میں لے جانا ہے، اپنے میڈیسن میں لے جانا ہے، اس کو آپ نے بزنس میں لے جانا ہے، آپ نے آرٹس میں لے جانا ہے، تو اب آپ انٹر اس کو ویسے کرائیں یا اے لیولز کرائیں، اور یونیورسٹی پھر پاکستان سے باہر جہاں پڑھانا ہے وہاں پہ اس کو پڑھاتے ہوئے چلے جائیں۔ تو یہ تھوڑی سی بات ہو گئی کہ کیریئر پلاننگ ہمارے بچوں کی کیا ہونی چاہیے ان ٹرمز، وہ والدین جو اویئر ہیں ماشاءاللہ، اور جو نہیں ان کو بھی فکر ہو جائے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین بھی پڑھانا ہے، دنیا بھی۔ ایک ڈسکلیمر آخری، اور یہ بہت اہم بات ہے، حفظ کرانا فرض نہیں ہے، حفظ کرانا واجب نہیں ہے، حفظ کرانا بہت بڑا ثواب ہے۔ لہٰذا بعض دفعہ کوئی بچہ حفظ نہیں کر پا رہا ہوتا، اور ہم نے اپنے مدرسوں میں اپنے ساتھیوں کیا دیکھا ہے، والدین 6-7 سال اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، استاد بھی ان کی زندگی ضائع کرتے ہیں، والدین بھی۔ یاد رکھیے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بچہ حفظ نہیں کر پا رہا تو آپ اس کو چھڑا دیں۔ قرآن کا پورا حافظ ہونے کے بڑے فضائل ہیں، لیکن اگر قرآن کا آدھا حافظ ہے پھر بھی فضائل ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بچے نے 5 پارے 10 پارے پڑھ لیا، آگے نہیں ہو رہا اس سے، تو اس کو چھوڑ دیں، بس اب اس کو یہ 5 اور 10 پارے یا سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ ملک، سورہ واقعہ جو اس نے یاد کی ہے، سورہ کہف وغیرہ، یہ یاد کریں، اس طرح چلائیں۔ اس کو دیندار بنانا فرض ہے، حافظ بنانا ضروری نہیں ہے۔ دیندار بنانا ضروری ہے، عالم بنانا ضروری نہیں ہے، اگرچہ بہت فضیلت کی بات ہے۔ بس ان حدود کو ہم یاد رکھیں کہ ساری دنیا عالم نہیں بن سکتی، ساری دنیا حافظ نہیں بن سکتی۔ جو بن سکتے ہیں ماشاءاللہ، ہو سکتا ہے کوئی حافظ نہ ہو اور دین کی خدمت بڑے کر رہا ہو، کوئی عالم نہ ہو، دین کی خدمت کسی اور انداز سے علماء کی خدمت کر کے، انسٹیٹیوشنز بنا کے، ادارے بنا کے، پولیٹیکل تنظیمیں بنا کے، موومنٹس بنا کے، دعوت کے کام کر کے بہت بہتر کر رہا ہو۔ تو یہ بات ضروری ہے کہ جو آئیڈیالوجی ہے وہ ضروری ہے، باقی جو سکلز جتنی ہم دے سکیں دے دیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور جو امانت ہمارے ہاتھ میں ہے بچوں کی صورت میں اتنے پیارے، ان کا حق ادا کرنے کی سمجھ کے ساتھ اور فکر کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک اور نشست میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔